آج یہ پروگرام قرآن پاک کی دستار کے تعلق سے مدرسہ گلشن مصطفیٰ جس کے بانی مبانی قاری رفائی صاحب ہیں، انہوں نے ایسی بستی میں آپ کی مدرسہ قائم کیا جس بستی میں بہت زیادہ ضرورت تھی مدرسے کی، بہت زیادہ ضرورت تھی ادارہ قرآن کی، بہت زیادہ ضرورت تھی علم حدیث مصطفیٰ کی، بہت زیادہ ضرورت تھی ایسے اجالے کی کہ جس اجالے کو پا کر لوگ غسل کو پہچانے، جس اجالے کو پا کر لوگ قرآن کو پہچانے، جس اجالے کو پا کر لوگ حدیث مصطفیٰ کو پہچانے، جس اجالے کو پا کر لوگ چلنے کا طریقہ سیکھیں، جس اجالے کو پا کر لوگ کھانے کا طریقہ سیکھیں، جس اجالے کو پا کر لوگ رہنے سہنے کا طریقہ سیکھیں، اسی طریقہ مصطفیٰ کو چہار دیواری مدرسے گلشن مصطفیٰ سے ایسا عام کیا جائے گا، ایسا پھیلایا جائے گا، ایسے بچوں میں مشہور کیا جائے گا کہ اس مدرسے کا پڑھنے والا بچہ جب مدرسے کے باہر نکلے گا تو بستی کے دیکھنے والے اس بچے کے سینے سے جب قرآن چمٹا ہوا دیکھیں گے، اس کی زبان پر جب سلام کا ورد دیکھیں گے، اس کے چلنے کے انداز سے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا انداز دیکھیں گے تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جب رکن الدین سرائے کا مصطفیٰ کا غلام اتنا اچھا ہے تو مدینے کا رسول انام کتنا اچھا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت جلدی یہ پروگرام شروع ہوا، میری مجبوری تھی، میں جو پہلے ورنہ شاعر اہل سنت بہترین لہجے کے مالک جناب سیف اللہ سلطانی صاحب اور شاعر ثانی جناب اجمل رضا صاحب بہت بہترین آوازوں کے مالک یہاں ہیں، مولانا راغب رضا صاحب بھی، اور سب سے بڑی بات ہندوستان کے تمام قرہ الحمدللہ اپنی جگہ بہت کامیاب، مگر قاری بدر عالم صاحب ماشاءاللہ بہترین کامیاب، سبحان اللہ بہترین کامیاب، مجود القرآن، ساتھ ہی ساتھ قاری بلال صاحب قبلہ الحمدللہ، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک یہ ایسے ہیرو ہیں، یہ ایسے ہیرو ہیں۔ ہیرو اسے نہیں کہا جاتا جو ننگا ناچ سکھائے، ہیرو اسے نہیں کہا جاتا جو تمہیں گندا مزاج دے، ہیرو اسے نہیں کہا جاتا جو تمہیں غلط طریقہ سکھائے، ہیرو اسے نہیں کہا جاتا جو غلط روش پہ چلائے، ہیرو اسے کہا جاتا ہے وہ خود بھی عشق مصطفیٰ کے چھانسے میں ڈل کر اچھی زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ دے۔ بے شک بے شک۔ آج وقت کم ہے میرے پاس اس لیے کہ مجھے جانا ہے، اور میں وعدہ کر چکا تھا قاری رفائی صاحب قبلہ سے، میں حاضر ہوا، اللہ رب العزت مجھے بولنے کی طاقت بخشے، آپ کو سننے کے ساتھ مجھے بھی آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سارا مجمع نبی کی محبت میں بولے یا رسول اللہ، ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، یہ نورانی مجمع، ماشاءاللہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ جب میرا نمبر آئے گا تو جو 4-15 لوگ 10-20 لوگ ہوں گے، مگر الحمدللہ آج اس جلسے نے ثابت کر دیا کہ نبی کے دیوانے وقت کے محتاج نہیں ہیں، جب نبی کا ذکر ہوتا ہے یہ پروانے سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ آج یہ دستار بندی کا پروگرام ہے اور میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، توجہ ادھر دے، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے حبیب اگر مانگیے مجھ سے تو علم مانگیے، اے مصطفیٰ اگر رب سے مانگیے تو علم مانگیے۔ پتہ چلا ہم کچھ مانگتے ہیں، آپ کچھ مانگتے ہیں، مگر اللہ رب العزت اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے قل اے نبی ربی زدنی علما، تم مانگو مجھ سے تو علم مانگو، علم کی دولت مانگو، اس لیے کہ تم اگر دنیا کا مال مانگو گے تو تمہاری صبح کو ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اگر تم گاڑیاں مانگو گے تو چلنے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، مکان مانگو گے رہنے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، کھانا مانگو گے ایک تو ٹائم کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، مگر جانتے ہو جس طریقے سے کھانا
24 گھنٹے میں 3 وقت کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ علم اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ علم صبح میں ضروری نہیں بلکہ صبح بھی ضروری ہے، دوپہر بھی ضروری ہے، شام بھی ضروری ہے، 24 گھنٹے ضروری ہے۔ ہر ایک لمحہ علم دین کی ہر ایک مسلمان کو ضرورت ہے۔ بغیر علم دین مصطفیٰ کے انسانیت مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے علم دین ہونا سب کے لیے ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ اندازہ لگائیں، علم مانگو، علم نبی سے اللہ فرما رہا ہے حبیب مانگو تو علم مانگو۔ علم انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم جب بیٹھے نا تو ہمارا علم بتا رہا ہے یہ جلسہ مصطفیٰ ہے، سلیقے سے بیٹھو۔ ہم جو بول رہے ہیں نا علم بتا رہا ہے، بولو بولو، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہم جب جائیں گے سوئیں گے تو بستر پہ سونے کے ساتھ انداز یہ لگائیں گے کہ کس کروٹ پہ سونا سنت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ یہ تمام باتیں علم سے متعلق ہے، مگر یاد رکھیے ہم سب کا یقین ہے، بولو اللہ کا قرآن سب سے افضل ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک۔ بولو دنیا کے علوم ایک طرف اور قرآن پاک کا علم، بولو یار آپ بھی قرآن پاک کا علم ایک طرف، قرآن کی ڈگری ایک طرف، تمام ڈگریاں ایک طرف۔ اچھا اس مجمع میں آنے والوں ایک بات مجھے بتاؤ، یہ جتنی تمام لوگ ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں، اگر چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، کچھ بھی ہو، بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی، سب لوگ تعریف کرتے ہیں، مگر جو مقام حافظ قرآن کا ہے نا، جو مقام قاری قرآن کا ہے، جو مقام عالم قرآن کا ہے، جو مقام ایک محدث کا ہے، وہ کسی کا مقام نہیں۔ بولو وہ کسی کا مقام نہیں۔ قرآن پاک افضل تھا، افضل ہے اور افضل، ارے بولو افضل تھا، افضل ہے اور افضل رہے گا۔ اچھا ہم قرآن کے صدقے میں ہم بھی افضل ہیں نا؟ بولو یار ہم قرآن کے صدقے میں ہم بھی افضل ہیں۔ ماشاءاللہ قاری رفائی صاحب آ گئے، ماشاءاللہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، دیکھیے جتنے چہرے سے اچھے ہیں اتنے اندر سے بھی اچھے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ اچھا ان کا ایک قدم یہ بہت اچھا ہے کہ انہوں نے مدرسہ وہاں کھولا ہے جہاں ضرورت تھی۔ بے شک بہت اچھی بات ہے۔ اللہ معاف کریں، وہاں مدرسہ کھولا ہے جہاں مدرسے کی ضرورت تھی، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے۔ میں نے کہا قرآن افضل ہے اور قرآن کے صدقے میں ہم تمام بھی افضل ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، قاری زیغم صاحب نے جب کہہ دیے تو سن لو، وہ تو ضروری ہے۔ ہاں ضروری ہے، محبت صبر جملہ، سبحان اللہ۔ ہم افضل، بولو سبحان اللہ۔ آپ افضل، ارے بول دو یار، کوئی ڈر کیوں رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں ادھر ادھر کی بات نہ کرے، جلدی 10-15 منٹ تقریر کر کے میں چلا جاؤں، مگر آپ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ محبت صبر جملہ، سبحان اللہ۔ نبی افضل، قرآن کی تعلیم جو دل میں بسا لے وہ بھی افضل۔ آپ کہیں گے کیسے افضل؟ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں، اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ بات جلدی سے سمجھ میں آ جائے۔ جو جس سے تعلق رکھتا ہے، اگر گھٹیا چیز سے تعلق رکھے تو گھٹیا، اور اچھی چیز سے تعلق رکھے تو جتنی افضل چیز سے نسبت رکھو گے، اگر وہ چیز اتنی بڑی ہوگی تو اپنے متعلق کو بھی اتنا بڑا بنا دیتی۔ اب دیکھیں بھٹے کو تو جانتے ہیں آپ، ماں بھٹا، اتنی چھوٹی جو چملی ہوتی ہے اس کی، ہاں کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ، ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، بہت بڑی چملی ہوتی ہے، بھٹے میں اینٹیں تیار ہوتی ہیں نا۔ اب مثال دے رہا ہوں، دیکھیے جن کے پاس قرآن نہیں انسان تو وہ بھی ہے، جن کے پاس حفظ نہیں انسان تو وہ بھی ہے، جن کے پاس قرآن یاد نہیں انسان تو وہ بھی ہے، اور انسان وہ بھی ہے جن کے پاس قرآن ہے، انسان وہ بھی ہے جن کے پاس قرآن نہیں، مگر جس کے پاس تعلیم قرآن ہے وہ افضل ہے، جس کے پاس تعلیم قرآن نہیں وہ افضل نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا دیکھو، قاری رفائی صاحب سے کہو، قاری رفائی صاحب آپ اپنا مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، سنگ بنیاد کرانا چاہتے ہیں، دیوار بنانے کی ضرورت پڑے گی، پلر لگانے کی ضرورت پڑے گی، سیمنٹ سریا لگانے کی ضرورت پڑے گی، مگر قاری رفائی صاحب ایک بھٹے پہ جائیے، 2 اینٹیں خرید کے لائیے، ایک ہی بھٹے کا مالک ہو، اینٹیں 2 ہو، مٹی بھی ایک ہو، سانچہ بھی ایک ہو، کاریگر بھی
بھی ایک ہو، آگ بھی ایک ہو، سب کچھ ایک ہو، زمین بھی ایک ہو، علاقہ بھی ایک ہو، قیمت بھی ایک ہو، دونوں قیمت میں ایک، سانچے میں ایک، ملکیت میں ایک، مٹی میں ایک، ملکیت اور مالکیت میں ایک، مگر دونوں اینٹیں لے کے قاری رفاعی صاحب نے ایک اینٹ تو لگا دی اس جگہ پہ جس جگہ مدرسے میں نماز ہونا تھی، ایک اینٹ لگا دی وہاں جہاں لیٹرین بننا تھی۔ اب اس مجمع میں آنے والے بتاؤ، اینٹیں دو تھی مگر جو پیشتاک میں لگ گئی ہم اس پہ اپنی پیشانی ٹیکیں گے، ہم اس پہ اپنا ماتھا ٹیکیں گے، مگر جو اینٹ لیٹرین میں لگ گئی ماتھا تو بہت دور کی بات، ہم اپنی انگلی بھی نہیں ٹیک سکتے۔ میں کہوں گا بھائی کیا بات ہے، اینٹیں تو دونوں ایک ہے، لانے والے بھی ایک ہے، قیمت بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، کہیں گے نا نا اینٹیں تو ایک ہے مگر نسبت بدل گئی، جس مٹی کو جس اینٹ کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی ہم اس پہ اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں، اور جس چیز کو نسبت لیٹرین سے ہو گئی ہم اس پہ اپنی انگلی بھی نہیں ٹیکنا پسند۔ پتہ چلا جس چیز کو نسبت اللہ کے کلام سے ہو جائے۔ اچھا یہ کرسی ہے نا، کرسی تو ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں، ایک پلاسٹک وہ ہے جس کی رحل بنا لو، رحل ایک پلاسٹک کرسی، کرسی کو کوئی سینے سے نہیں لگا سکتا ہے نا، لکڑی، یہ کرسی بنا لو لکڑی کی، ایک لکڑی کی کرسی جس پہ ہم بھی بیٹھیں تم بھی بیٹھو، اور ایک ہی کاریگر کی بنائی رحل، اس رحل کو چھوٹا سا بچہ قرآن سے لگا کے جب چلتا ہے نا مدرسے میں بیٹھتا ہے تو قرآن کو بھی چومتا ہے اور اس لکڑی کو بھی چومتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا بچے قرآن چوم، اللہ کا کلام ہے، مگر اس رحل کو کیوں چوم رہا ہے؟ کہا نہیں تمہیں معلوم نہیں، رحل میں بھی جانتا ہوں لکڑی ہے مگر اسے نسبت قرآن سے ہو گئی نا۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن سے نسبت ہے، جس چیز کو ایک لکڑی کو قرآن سے نسبت ہو جائے وہ لکڑی بلند و بالا ہو جائے، تو جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے وہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اس لیے پیارے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب اگر مجھ سے مانگو تو علم کی دولت مانگو، علم دین مانگو، علم قرآن مانگو، علم حدیث مانگو۔ اور ایک بات برسر ممبر کہہ رہا ہوں، یاد رکھو جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا کی سب کتابوں کو گڈھے میں دفن کر دو نا، سارا علم ختم۔ وکالت بہت گھمنڈ ہے نا وکیل کو وکالت پہ، انجینئر کو انجینئرنگ پہ بڑا گھمنڈ ہے، مولوی حافظ کو تو کچھ گنتے ہی نہیں سمجھتے، یہ تو فالتو بچے ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں ایک بات بتا رہا ہوں، جہاں بادشاہوں کی بھی اٹکتی ہے نا تو وہاں بھی یہ علمائی کام آتے ہیں۔ جس جگہ جان پہ پڑتی ہے، تمہاری ہماری بیویاں گھر سے نکلنے لگے نا تو کوئی پردھان منتری مکھیہ منتری ہمارے نکاح میں نہیں لا سکتا، اسے نکاح سے نکالنے کے لیے یا اندر رکھنے کے لیے پھر بھی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں عالموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی بتائیں گے، ساری دنیا کی ڈگریاں کی کتابیں اکٹھا کر لو، اللہ نہ کرے زمین میں دفن کر دو، کوئی تعلیم سلامت، ارے بولو کوئی تعلیم سلامت، ہر کتاب پہ پابندی لگا دو، کوئی کتاب مشین پہ نہیں چھپے گی، 10-20 سال تک رہیں گی ختم ہو جائیں گی، مگر یہ قرآن پہ پابندی لگا دو نا، اور لگائیں لوگوں نے پابندیاں لگائیں، برطانیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، پوری دنیا کے یورپ میں قرآن پر پابندی لگانے کے لیے قرآن میں گولیاں ماری گئی، قرآن پاک کو چلایا گیا، قرآن پاک کی بے عزتی کی گئی۔ وہ ظالم سمجھتے تھے قرآن چل جائے گا، قرآن کا پیغام مٹ جائے گا، وہ ظالم سمجھتے تھے قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن کا پیغام ختم ہو جائے گا، مگر سن لو مسلمانوں، یہ مدرسے ہیں، قرآن پاک مشینوں پہ نہیں، ہم امت رسول کے سینوں پہ چھپا کر، مشینوں پہ نہیں، ہم امت مصطفیٰ کے سینوں پہ چھپتے ہیں۔ اگر تم ایک قرآن جلاؤ گے تو ہمارے یہاں ایک قرآن نہیں 10 حافظ قرآن پیدا ہو جائیں گے، 10 کو مارو گے 100 پیدا ہو جائیں گے، 100 کو مارو گے لاکھوں پیدا ہو جائیں گے۔ جب تک سینہ رہے گا
قرآن کا پیغام زندہ رہے. سبحان اللہ. قرآن پاک کا پیغام زندہ رہے گا. آخر میں صرف وقت تو نہیں ہے مگر میں مثال دے رہا ہوں مدرسے کی اہمیت پر. انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. محبت سے بڑھ جاؤں گا. سبحان اللہ. تڑپ کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. میں بتا رہا ہوں اختصار کے ساتھ معذرت کے ساتھ کہ جتنے بڑے ہیرو مدرسے نے نکالے نا کسی بھی کالج نے اتنا بڑا ہیرو نہیں نکالا. جی اچھا اس سے بڑا ہیرو کون ہو سکتا ہے قاری صاحب جس پہ میرے مصطفیٰ کو ناز ہو؟ سبحان اللہ. بولو یار میرے مصطفیٰ جس پہ فخر فرمائے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوگا. میں نے پڑھا یہ روایت 3 طریقے سے اختلاف کے ساتھ. امام شاذلی کے تعلق سے, امام راغب اصفہانی کے تعلق سے 3 طریقوں سے روایت پڑھی ہے. سننا اور میں بتاؤں گا مدرسے کتنی ضرورت کی چیز ہے. اور مدرسوں کے تعاون کرنے والے خود نہیں کرتے, جس سے رسول چاہتے ہیں اس سے کروا لیتے. سبحان اللہ. محبت سے سمجھوں گا. سبحان اللہ. امام شاذلی کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں. امام شاذلی بیان کرتے ہیں, علماء کرام کی توجہ کا طالب, بس 2-4 منٹ کی گفتگو. امام شاذلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت بیت المقدس میں تشریف فرمائے. محبت سے سمجھوں گا. سبحان اللہ. تمام نبی بیٹھے اور ان تمام نبیوں کی انجمن میں بیٹھنے کا انداز یہ تھا مصطفیٰ نورانی تخت پر اور نیچے فرش زمین پر تمام انبیاء بیٹھے. سبحان اللہ. پتہ چلا بیٹھنا ہی بتا رہا ہے کہ نبی میرے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں. بیٹھے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا جو فرمان ہے علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. بے شک یا رسول اللہ کسی امتی کو حاضر کرو. محبت سے پڑھوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی امتی کو حاضر کرو. توجہ. میرے آقا نے فرمایا اچھا موسیٰ میری امت کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح. آقا نے حروف پیش کی امام غزالی کی. محبت سے پڑھوں گا. سبحان اللہ. امام غزالی کی روح پیش کی اور جب امام غزالی آگئے نبی کے سامنے سلام کیا, موسیٰ نے سلام کا جواب دیا. امام غزالی سے موسیٰ نے پوچھا غزالی کون ہے؟ مصطفیٰ کے امتی عالم دین. موسیٰ نے کہا اے غزالی تمہارا نام کیا ہے؟ محمد غزالی کہتے ہیں میرا نام یہ, میرے باپ کا نام یہ, میرے دادا کا نام یہ, میرے اکڑ دادا کا نام یہ تھے, میرے اکڑ دادا کا نام, ان کے دادا کا, ان کے دادا کا, ان کے دادا کا, ان کے دادا کا. اتنی لمبی لسٹ. موسیٰ جلالی تو تھے ہی, جلال آ گیا موسیٰ کو اور کہا ہے محمد غزالی میں نے سوال ایک کیا جواب بھی ایک دے دیتے, اتنی لمبی لسٹ کیوں بیان کی کہ میرا نام یہ, میرے باپ کا نام یہ, میرے دادا کا نام یہ, میرے دادا کے باپ کا نام یہ. محمد غزالی کا جواب سنو. محبت سے بڑھ جاؤں گا. سبحان اللہ. امام غزالی سے نبی نے فرمایا غزالی جواب دو. غزالی کہتے ہیں اے موسیٰ اللہ کے کلیم جب کوہ طور پہ آپ گئے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعْرِبُ أُخْرَىٰ. سبحان. اب دیکھو توجہ, علماء کرام کی توجہ کا طالب. موسیٰ سے کہا امام غزالی نے آپ سے اللہ نے پوچھا تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم بھی یہی کہہ دیتے میرا ڈنڈا ہے, مگر تم نے کیا کہی یہ میرا عصا ہے, میرا ڈنڈا ہے, اس سے پتے جھاڑتا ہوں, بکریوں کے لیے چارہ لگاتا ہوں, اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں. موسیٰ سے امام غزالی نے کہا حضور نبی موسیٰ اللہ نے تم سے صرف اتنا پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تم تو کہہ دیتے ڈنڈا تھا. تم نے یہ کیوں کہا یہ بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, یہ بھی یہ کرتا ہوں. تو موسیٰ بولے اے غزالی میں نے لمبا جواب اس لیے دیا تھا تاکہ موسیٰ کی اللہ سے بہت دیر تک بات ہوتی رہے. محمد غزالی کہتے میں نے بھی جواب لمبا اس لیے دیا ہے تاکہ مصطفیٰ کے سامنے موسیٰ سے میری ملاقات دیر تک ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. المختصر. اب یہ ہیرو ہے, آخری جملہ بتا رہا ہوں, یہ مدرسے پہ سنانا چاہتا ہوں. محبت سے پڑھ دوں گا. سبحان اللہ. سن لو آخری بات, یہ ہے محمد غزالی. اب انہیں پوچھو یہ کہاں سے بنے, کہاں سے آئے محمد غزالی؟ جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ ہیں غزالی. جانتے ہو ایک مدرسہ جو بغداد میں ہے, مدرسہ نظامیہ, مدرسہ 1000 طلبہ پڑھتے ہیں مدرسہ نظامیہ میں, اس وقت کی بات ہے. اور بادشاہ اپنے نظام الملک, ایک بادشاہ تھا جو اپنی جیب سے, توجہ آخری 2-3 منٹ کی گفتگو اور پوری تقریر کا مغز, محبت سے پڑھ جاؤں گا. سبحان اللہ. بغداد میں ایک مدرسہ نظامیہ
उसी मदरसे निजामिया में बादशाह अपनी जेब से खर्च चलाता था। निजामुल मुल्क ने सोचा यार मदरसे का जायजा लो। कारी रफ़ाई साहब पढ़ा रहे हैं, कारी बदर आलम साहब आ गए, मौलाना नातिक, मौलाना शुएब, कारी ज़ैगम साहब पहुंच गए और जाके देखो यार कारी रफ़ाई साहब ने मदरसा तो अच्छा खोला, देखो तो सौ पढ़ाई, देखो तो सही पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं हो रही। चले गए इम्तिहान के लिए। निजामुल मुल्क जो बादशाह था अपनी जेब से चलाता था मदरसा, एक दिन भेज बदल के, कपड़े बदल के मदरसे में पहुंचा, वजीरों को लिया, देखे तो सही 1000 बच्चे पढ़ ले, कहीं खेल कूद हो रहा है या पढ़ाई हो रही है। खुदा की कसम जब बादशाह पहुंचा ना मदरसा निजामिया में तो एक बच्चा मिला और बादशाह ने कहा, निजामुल मुल्क ने, ए बेटे क्यों पढ़ रहे हो कुरान? उसने कहा मेरे अब्बा वजीर हैं, अब्बा मर जाएंगे तो वजीर मैं बनूंगा, इसलिए आलिम बन रहा हूं। बादशाह ने कहा गलत सोच है। आगे गए, एक बच्चा मिला, आप क्यों पढ़ रहे हो? मेरे बाप शहर के काजी हैं, अब्बा मर जाएंगे तो कुज़ात भागी भागी फिरेगी, मेरे अब्बा की कुज़ात मुझे मिल जाए, इसलिए पढ़ो। बादशाह ने कहा गलत तरीका अच्छा नहीं है। सारे बच्चों से पूछा, सबने दुनिया चमकाने के लिए, तालीम के लिए कहा मदरसा बंद कर दो, ताला लगा दो मदरसे में, ऐसे मदरसे की मुझे जरूरत नहीं। जब बादशाह आ रहा था ना तो आते आते जब दरवाजे के करीब आया ना, एक छोटा सा बच्चा चिराग जला के किताब पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, चिराग जला के किताब पढ़ रहा है। और जब किताब पढ़ते हुए देखा, वजीर ने कहा हुजूर इस बच्चे से भी पूछ लो। बोले कोई जरूरत नहीं है, सब बच्चे ऐसे ही हैं, मदरसे में सब बर्बादी कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। वजीर ने कहा हुजूर पूछ तो लो। जब मोहम्मद गजाली वो जो बच्चे से कहा पूछ तो लो, वजीर ने कहा पूछ तो लो। बादशाह ने कहा बेटे सरा सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब तो दे दिया। फिर उसके बाद बच्चे से कहा बेटे मेरी बात सुन लो, तो बता बच्चा क्या कहता है? ए आने वाले, ये मेरी पढ़ाई का वक्त है। सुभान अल्लाह, ये गुफ्तगू का वक्त नहीं, पढ़ाई का वक्त है। कहा मेरी बात सुन लो। बोले बात सुनेंगे, हम कौन है, पहचानो, हम बादशाह। बोले बादशाह हो गए, तुम्हें बादशाहत मुबारक हो, मगर ये मेरी पढ़ाई का वक्त है। इतना कहा कुछ तो जवाब दे दो, बताओ पढ़ क्यों रहे हो? जानते हो उस बच्चे ने जवाब किया था, पढ़ क्यों रहे हो? कहा क्यों पढ़ ले? अगर मदरसे में ना पढ़ेंगे तो हमें अल्लाह की पहचान कहां से होगी, रसूलुल्लाह की पहचान कहां से होगी, नमाजों की पहचान कहां से होगी? इश्क़े मुस्तफा बसाने के लिए कुरान पढ़ रहा हूं ताकि मेरे दिल में भी मुस्तफा का प्यार आ जाए और सारी दुनिया के दिल में इश्क़े मुस्तफा का प्यार आ जाए। जब बादशाह ने इतनी बात सुनी ना, कहा 999 बच्चे को नहीं देखता, मैं इस बच्चे की अच्छाई की बुनियाद पे पूरे मदरसे को आबाद करता हूं। सुभान अल्लाह, 999 बच्चे कुछ भी करें मगर एक बच्चा ऐसा भी होगा तो मदरसे का काम चलता रहेगा। अल मुख्तसर कहना, वो बच्चा पता है कौन है? उसी बच्चे का नाम मोहम्मद गजाली है। सुभान अल्लाह, उसी बच्चे का नाम मोहम्मद गजाली है। कारी रफ़ाई साहब के लिए बड़ा अच्छा कदम उठाए हैं, मदरसा बनाया है। इनके बच्चे अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ये मत समझो 50 आलिम बनेंगे। अगर खुदा की कसम एक बच्चा भी आलिम दीन बन गया ना, एक बच्चा भी आमिल कुरान बन गया, तो इंशाअल्लाह जितने लोग ताउन करेंगे, ताउन करने का सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो क़ज़न साहबन गलती हो, हुजूर के सदक़े माफ़ फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।